السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور میدان گرم ہے, حالات جس سمت کی طرف چل رہے ہیں وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا حالات اور واقعات ہیں. فیض حمید اور بھائی لوگ اچھا چلیں اس پہ گفتگو کریں گے. میں کہنا کیا چاہتا ہوں, سہیل افریدی آئے اور چھا گئے. کچھ چیزیں میں نے ماضی میں کہی ہوئی ہیں, وہ میں پس پردہ میں گفتگو کروں گا اس کے حوالے سے. آپ اپوزیشن لیڈر تعینات نہیں اور کیا بیوقوف بنایا جا رہا ہے, ذرا اس نظام کو بھی سمجھیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہاں لاہور کا شہر پارکوں کا تباہی و بربادی ہے. میاں علی اشفاق کا لائسنس بحال کیوں نہیں ہوا, اس کی سماعت تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. پہلے اسی پہ میں گفتگو کرتا ہوں. دیکھیں ایک بات بڑی واضح طور پر ہے, میاں علی اشفاق کا مقدمہ درج کرانا سندھ کے اندر وہ ایک مناسب قدم نہیں ہے. وہ رجب بٹ کو خود سامنے آنا چاہیے تھا, اور وکلا کے معاملات میں ہم بار کونسلز کے اندر معاملات کو سیٹل کرتے ہیں. لیکن کسی کا اگر وکیل کا لائسنس منسوخ بھی کرنا ہے تو اس کی باقاعدہ ہیئرنگ رکھنی ہے, نوٹس دینا ہے, وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے. آج میں موجود تھا جسٹس ملک اویس خالد صاحب کی کورٹ کے اندر, اور دیکھیں اصولی طور پر تو اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وکیل کا لائسنس فوری طور پر ایسے ہی بغیر سنے ہی سسپینڈ کر دیا جائے. اس پہ آف کورس کوئی بھی ایکشن لینا ہو اپیل اپنی جگہ پرووائڈیڈ کرتا ہے, لیکن آپ اس پیرامیٹر سے نکل نہیں سکتے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وکیل کا لائسنس صرف اسپونٹینیسلی موقع پہ فوری طور پر سسپینڈ, میرے پاس بڑی مثالیں پہلے بھی کی موجود ہیں. یہ والے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ کو دیکھنا چاہیے. جسٹس ملک اویس خالد صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, انہوں نے باقاعدہ ججمنٹ کا ذکر بھی کیا, اور اس پہ سماعت جو ہے وہ کل رکھی ہے. جو سابقہ چیئرمین ایگزیکٹو کے چیئرمین ہیں ان کے حوالے سے انہیں بلانے کا, انہوں نے کہا وہ تو آ نہیں سکتے, پنڈی کے اندر ہیں. بار کونسل کا سارا جو ریکارڈ ہے وہ کمپائل ہو رہا ہے, کل کے لیے سماعت ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پہ آنا چاہیے, بغیر سنے سمجھے دیکھے ریکارڈ کیے وکیل کا لائسنس منسوخ نہیں ہونا چاہیے. میں اس بات کو میں پھر بتانا چلوں کہ اپنا خاص طور پر میاں علی اشفاق کا جو پرچہ درج کرانے میں اس اقدام کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. ابھی اگلی بات آ جائیں, سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے بھائی ہیں, وہ بھائی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور ایف آئی اے اینٹی کرپشن جو ہے نا مقدمہ درج کر لیا. اب ایف آئی اے کے پاس یہ اختیار کہاں سے ہے, ذرا یہ سوچنے والی بات ہے. اصولی طور پر تو محکمہ اینٹی کرپشن کو آگے آنا چاہیے نا. ایف آئی اے کیسے درج, لیکن درج ہو گیا. نجف حمید, عبدالظہیر اور خالد منیر کے خلاف ہے. جعلی دستاویز کے ذریعے راضی منتقلی کرنے پر درج ہوا. نجف حمید اس وقت حلقہ پٹواری اسلام آباد سے. اچھا ہاں, اب یہ جگہ زمین جو ہے اسلام آباد کے اندر ہے, پھر شاید ایف آئی اے آ سکتی ہے چونکہ جورسڈکشن وہاں اسلام آباد میں ہوگی. اور نجف حمید اور ریونیو آفیسر ملزم نامزد کیا گیا. 1 کنال قیمتی زمین جو ہے نا بوگس انتقال کے ذریعے ہتھیانے کا الزام ہے. اور کہہ رہے ہیں ملکیت تبدیل کی گئی, جعلی رجسٹری اور بوگس انتقالات کیے گئے, صرف 10 اراضی منتقل کی گئی. جعل سازی 2009 اور 2010 میں کی ہے, اتنی پرانی. اچھا ہاں, وہ جو فیض حمید دہانے پہ ہیں تو پھر ماضی میں چیزیں تو کھلنی ہیں نا, پھر تو ذکر بھی آنا ہے. دیکھو ہزار اختلاف ہوگا, مجھے فیض حمید کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے, لیکن میں اس طرح کے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا کہ بھائی کو, فیملی کو ان کے ساتھ زیادتی کی جائے. میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا. 2009 اور 2000 آپ خاموش رہے ہیں, چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں. آج کل چونکہ وہ فیض حمید زیر عتاب ہیں, اس لیے ادھر بھی کام چلا جائے, یہیں بھی آ جائے, یہ ذرا سوچنے والی بات ہے اور اس کے اندازہ ہو جائے. ایک بڑی مزیدار بات ہے, اسد اللہ نے بات کہی ہے, بھائیوں کی طرح سے ہیں. اور وہ اب نا ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ نواز شریف بڑے نیک ہیں, بہت پاک صاف ہیں, وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا نومبر کے بعد حالات بدلیں کہ وہ بیانیہ کیا بنا رہے ہیں. اچھا وہ بیانیہ وغیرہ وہ ڈسکس کرنے کی بات, میں جمہوریت کی بحالی مذاکرات کی طرف جا رہا ہوں. اس لیے میں نے چینلوں میں کہا کہ نواز شریف خود آئے نا, سامنے آئے, اور وہاں جو بات کہہ رہے ہیں نا وہاں کہ محمود ایاز کو بلا کر کہا گیا کہ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کو کیوں نہیں بنایا جا رہا. اب یہ ہم لوگوں سے, باقی لوگ, ہمیں تو بات یہ کرنی نہیں چاہیے. میں اس سے اتفاق ہی نہیں کرتا, نہ میں اسے بات سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف نے بلا کر کہا, نواز شریف خود آ کر کہے نا, میڈیا پہ آ کر بات کرے. ہم کیوں یہ بات کریں, ہمیں نہیں یہ بات کرنی چاہیے. نواز شریف کا اس کی پارٹی خود آ کر کہے تو یہ مناسب ہے, ٹھیک ہے نا جی. اور
بتایا یہ آ رہا ہے میں برہم ہو گیا. اگر برہم ہو گیا تو اب تک اپوزیشن لیڈر تقرر نہیں ہو جاتا, اور آپ نے اس کا ثبوت دے لیں. چلیں اسی بات کو نگیٹ کرنے کے لیے دیکھ لیں. اور اسپیکر کا کہنا کہ اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر شدید اختلافات پائے جاتے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں اپوزیشن کے کئی ارکان نے رابطہ کر کے بتایا کہ محمود اچکزئی انہیں قابل قبول نہیں ہے. یہ فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے جی, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کسی سے اجازت لینے کی پابند نہیں ہے. اور وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق فیصلوں کا مکمل اختیار انہیں دے رکھا ہے. اب ذرا یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. اور اپوزیشن لیڈر آپ کو یاد ہے راجہ ریاض جب پہلے ہوا تھا, میں نے وہ چیلنج کیا تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. ماضی میں ہماری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے, میں اس وقت ہی معاملہ اٹھاتا رہا ہوں. اور میں آج بھی بات کر رہا ہوں, دیکھ خدا رہا اس ملک میں جمہوریت, آئین اور قانون کی بالادستی قائم کریں. آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں, لیکن کچھ پیرامیٹر طے کر لیں. اس پیرامیٹر میں چلیں گے تو بڑی آسانیاں ہو جائیں گی, بہت آسانیاں ہو جائیں گی, اور بہت سی چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں گی. یہ بھی بتاتا چلوں, پتنگ بازی کے حوالے سے آج جو سماعت ہوئی ہے وہ پروگرام کے آخر میں جو میڈیا سے میں نے ڈسکشن کی وہ ساری چل جائے گی. اسی سے اندازہ ہو جائے گا سیب بسانت ابھی بنانے کا نہیں, قانون نیا بنا دی ہے. وہ جتنی تفصیلات ہے میری وہ سن لیجئے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدلیہ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 کی منظوری دے دی گئی. آئین کے آرٹیکل 202 کے تحت اختیارات جو ہے نا تحت نئے رولز کی منظوری دی گئی ہے. 18 فروری 2025 کو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز گیزٹ کا پاکستان میں نوٹیفیکیشن شائع کیے گئے, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 4 فروری 2025 سے لاگو ہوں گے. 2025 سے یا 2026 سے؟ پھر تو 2025 سے لاگو ہو چکے ہوئے ہیں غالباً, شاید 2026 سے. نوٹیفیکیشن میرے سامنے نہیں ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ نوٹیفیکیشن میرے سامنے آ جائے, میں دیکھ لوں ایک دفعہ, میرے سے غلط نہ ہو جائے. بات ذرا سامنے آنی چاہیے, پتہ چل جانا چاہیے کہ کس طریقے سے لاگو ہونے ہیں. اپنا ذرا وہ بھی کلیئرٹی آ جائے گی, پتہ بھی چل جائے گا. یہاں تو 4 فروری 2025 کا ذکر ہے, پھر تو پہلے ہی ہو گئے ہوئے ہیں. پر یہ نوٹیفیکیشن سمجھ سے باہر ہے. یہ نوٹیفیکیشن تازہ ترین کیا گیا ہے, کیا کیا گیا ہے, پبلش آج ہوا ہے, یہ ذرا غور کی بات ہے. لیکن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی کاپی میں نکلوا لوں. ذرا اہم بات ہے. پھر ایک اور جو ہمارے باغوں کا حال کیا جا رہا ہے, ذرا اس پہ بھی گفتگو کروں گا میں. اسلام آباد بار سے بڑا زبردست خطاب کیا, اور بڑا کمال کی باتیں انہوں نے کہی ہیں کہ 3 ججز کے احکامات کو ایک سپرنٹینڈنٹ اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے. تو پھر بات کریں تو پھر انصاف کی امید کس سے رکھی جائے؟ اور کیا ایمان مزاری جیسے وکلا کے بارے میں بات کرتے ہیں, نوجوانوں کے لیے حوصلے اور مزاحمت کی علامت ہے. صحافی ارشد شریف کو حق اور سچ بولنے کی سزا دی گئی اور انہیں شہید کیا گیا. یہ باتیں ساری انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے کہا 3 برسوں میں جبر اور فستائیت مسلسل ہے. آج اگر ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں تو کل یہی باری دوسروں کی ہوگی. دوسروں کو نہیں احساس اس بات کا, وہ اس طرح کا مقابلہ کا, وہ اس طرح وہ مل جل کے مقابلہ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے تو تاریخ رقم کی ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ آج میرا گھر جل رہا ہے تو کل اس کی تپش. یہ ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. افریدی صاحب یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور واضح کیا کسی سے بھیک نہیں مانگتے اور نہ کسی نے جولی پھیلاتے ہیں. انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ سارے معاملہ جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق ہو, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے بیرسٹر گوہر کے موقف کی تردید کی اور وضاحت بھی کر چکی ہے. عمران خان انہوں نے کہا آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے. اور یہاں اور کچہری میں بجلی بھی بند ہو گئی تھی, لیکن اندھیرے میں انہوں نے خطاب اپنا رکھا, اور یہ ساری بات سامنے آ گئی ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ہماری NGO ہے, انہوں نے کنال ہیریٹیج جلو پارک کے اندر جو ہے نا غیر قانونی سرگرمیوں پر ہنگامی نوٹس لینے کا جاری کیا ہے, اور مطالبہ کیا ہے کہ مجوزہ تیرتا ہوا جو ریسٹورنٹ ہے وہ منصوبے کے تحت تمام کام فوری طور پر روکے جائیں. اور کہا گیا یہ منصوبہ جو ہے لاہور کنال ہیریٹیج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. ٹھیک ہے نا جی. بھاری مشینری کھدائی کر رہی ہے, عوامی تفریحات کی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, وہاں جو حالات بنے تھے, اور ماحول جو ہے نا بڑی بری طرح سے متاثر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور مٹی جو ہے بغیر ریکارڈ کے بجائے جھپ ہلکی ہے ذرا. اور یہی میں نے پہلے ہائی کورٹ آنے سے پہلے ان سے کہا, نہیں کریں گے تو چیلنج کریں گے. جی ہاں, یاد رکھیے گا, ہم یہ ورثہ, یہ باغوں کا شہر بچا کر رہیں گے. اس کے لیے آخر میں جو میں نے بسنت کے حوالے سے جو گفتگو کی میڈیا سے وہ سن لیجیے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ. مشہور شغل بسنت بازی, بڑا شوق ہے انہیں بنانے کا, اور آج عدالت کے ریکارڈ کے اوپر بتایا ہے کہ 3 واقعہ ہوئے ہیں. ایک بچی کا واقعہ ہوا ہے جس کی باقاعدہ جو ہے گردن جس طرح کٹی ہوئی ہے
وہ سارا ریکارڈ کے اوپر لگایا ہے. اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی باقاعدہ پابندی کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں عدالت کو وہ بتایا ہے. پھر جو نوٹیفیکیشن ڈی سی نے جاری کیا ہے وہ تو سارے کو اجازت دے دی ہے, مارنے کی اجازت دے دی ہے اس نوٹیفیکیشن نے عدالت کے سامنے. اس میں بھی کہا ہے, اس میں بھی عدالت نے نوٹس مانگا ہے. آج کوئی نہیں بنا ان کے پاس, یہ نیا ایکٹ آ گیا ہے. جناب یہاں ہم نے انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ایکٹ کوئی آئے یا نہ آئے, ایک تو رب کا ایکٹ ہے, ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے جہاں فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کرنی ہے. اس پہ عدالت نے جو ہے آئی جی اور سی سی پی او لاہور کو کہا ہے کہ اگر بسنت کے حوالے سے انہوں نے دوسرا کہا کہ نوٹیفائڈ ایریا, میں نے کہا نہیں, یہ واقعہ نہیں رک رہے ہیں. اور 2024 کی درخواست بھی آلریڈی پینڈنگ ہے کہ ٹوٹل بین لگایا جائے. پھر عدالت کو ہسٹری کے حوالے سے بتایا کہ جب از خود نوٹس ہوا تھا 2005 کے اندر, وہ ساری جو رپورٹیں داخل کی اور یہ سارے واقعات کو وہ بھی عدالت کے سامنے رکھے گئے ہوئے ہیں. آج بنیادی طور کے اوپر جو ہے صوبائی حکومت بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی. ہماری کوشش ہے کہ ڈیٹ جو ہے وہ چھوٹی ہو جائے. آج قانون کے پیچھے چھپ گئی کہ نیا قانون لے آئے, قانون آئے یا نہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہاں فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جو ہے, اور ابھی تک ریسپانسبلٹی نہ تو میڈم سی ایم نے لی ہے, نہ ہی کابینہ نے لی ہے, نہ ہی نواز شریف نے لی ہے. بھائی نواز شریف نے یہ شوق پورا کرنے کے لیے بس بھائی لاؤ نا, اپنی ذمہ داری تو لو. کل کوئی موت ہو, کل کو حادثہ ہو تو آپ ذمہ دار ہو. تو یہ سارا ریکارڈ. اور دوسرا جو ہے باقاعدہ کچھ تاریخی طور پر بسنت کا پس منظر جو ہے یہ کتاب سے نکال لیا ہے کہ اس بسنت کے پیچھے جو ہے وہ کون لوگ ہیں. وہ سارا ڈیٹا بھی بہت جلد, ابھی بتا نہیں رہے ہیں, وہ سارا ڈیٹا بھی بتائیں گے. ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقصد صرف یہی ہے, ابھی تک پنجاب حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہوئی ہے. حادثات, ابھی بسنت کی اجازت نہیں ملی ہے اور حادثات ہو رہے ہیں. اب 16 تاریخ کے لیے عدالت نے کہا ہے آئی جی کو اور ایڈیشنل سیکرٹری جو ہوم آئے تھے ان کے حوالے سے کہ 16 تاریخ تک لے. ہم نے عدالت سے گزارش کی گئی ہے کہ اس کی تاریخ جلدی رکھی جائے, لیکن عدالت نے جو درخواست دائر کی ہے اس میں جواب داخل کرنے کا کہہ دیا. سر یہ بتا دیجیے, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ محفوظ بسنت ہوگی اور موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ایک اسپیشل تار جو ہے وہ لگائیں گے. 1000 روپے کی تار ہے. نہ بڑا زبردست سوال کیا, فری بانٹ رہے ہیں. 1 کروڑ موٹر سائیکلوں پہ 1000 تار کا مطلب ہے 1000 کروڑ روپیہ. یار کچھ شرم کرو یار, تعلیم مفت نہیں ہے, صحت مفت نہیں ہے, اور آپ نے 1000 کروڑ روپیہ ضائع کر دینا. یار کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ پیسہ یار غریبوں میں بانٹو, غریبوں میں لگاؤ. صرف اپنے شوق اور بہادر شاہ ظفر مت بنو, سیکھو بہادر شاہ ظفر. جب آخری دنوں میں برٹش انڈیا کمپنی نے کیا حال کیا آپ کے ساتھ, تو یہ جو پریکٹیکلی جو بات کہہ رہے ہیں نا, مجھے یہ بتائیں کیا 4 کروڑ عوام یا پورے پنجاب کی عوام نے, حیدرآباد کے اندر 144 کا نفاذ کر دیا گیا, 3 مہینے کے لیے وہاں بسنت نہیں ہونی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ سیریسنس کو اندازہ لگائیں. پاکستان مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے, پیپلز پارٹی سے سیکھ لو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہاں حیدرآباد کے اندر کہا کہ پتنگ نہیں ہو کہ جب تک آپ سیف, ابھی سیف نہیں ہو سکتی ہے, ابھی پابندی ہے اور 3 حادثات ہو چکے ہوئے ہیں. تو ہم نہیں سمجھتے یہ خدارہ یہ جو پیسہ ہے نا, یا تو یوں کرے نا پنجاب کابینہ جو ہے یہ 1000 کروڑ روپیہ وزیروں سے لے لے, نہیں تو میں نے تو سجیشن دی تھی یہ بسنت اگر منانی بھی ہے تو جاتی انہوں میں بنائیں نا یار. آپ اقبال پارک میں بنائیں, آپ جلو پارک میں بنائیں, آپ بادشاہ اپنا شالامر باغ میں بنائیں. یہ پورے لاہور کے اندر دیکھیں نہیں, میلے ٹھیلے کریں آپ, میلے ٹھیلے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, ناچ گانا کریں آپ, جو مرضی کریں. بسنت کے لیے تہوار کو اس کانٹیکس کے حوالے سے ہندوانہ تہوار ہے, چلیں کوئی بات نہیں, ہم منانا چاہتے ہیں تو منائیں. گاؤں میں جائیں نا, ذرا نواز شریف کو لے کے جائیں کسی اچھے سے گاؤں کے اندر, وہاں میلہ ٹھیلا لگائیں, وہاں پر کھلی جگہوں کے اوپر. اعتراض کیا ہے؟ اور لاہور کے ساتھ باغ تو بچا نہیں سکے تم لوگ, اس کی اگر دیکھا جائے اس کا ورثہ تو بچا نہیں سکے, تم یہ کیا ظلم کرو گے؟ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ خود پتنگ بازی کرتے رہے, آج آپ کو اعتراض آ گیا کہ لوگ پتنگیں نہ اڑائیں. یہی تو دکھ اور افسوس ہے کہ میری عمر گزر گئی اس بسنت منانے میں. لیکن آپ ذرا سوچیں, اگر یہاں نواز شریف کا اپنا بچہ ہوتا, گلا کٹا ہوتا, یا کسی اور وزیر کا گلا کٹا ہوتا, یار میں آپ کا خیال ہے میں اپنے بچوں کو یار گلے کاٹنے کے لیے چھوڑ دوں کہ مجھے شوق ہے؟ میرے ہاتھ کٹ جاتے تھے. لیکن اب ہمیں وہ دکھ ہے, افسوس ہے ہمیں کہ نہیں بھائی آپ نہیں کر سکتے. وہ تمہاری ساری پولیس جتنی بھی ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگی ہوئی ہے,
ابھی بسنت کی اجازت نہیں ملی یا کنٹرول نہیں کر سکے. جب اجازت ملی تو کیا حال ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں. سر میرا سوال آپ سے 2 سوال ہیں. ایک آپ نے کہا کہ یہ ہندو تہوار، اگر یہ ہندو تہوار تھا تو آپ کس خوشی میں مناتے رہے ہیں؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ سیفٹی روڈز لگ جائیں، اس سے عوام کا تحفظ ہو جائے، اگر وہ اس پہ پیسے بھی لگا رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ باریک دھاگا استعمال کر رہے ہیں جو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ 3 دن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رکشہ ہم آپ کو فری کر دیں گے، بس سروس آپ کو فری کر دیں گے، تو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ پہلی تو بات ہے بسنت اس میں کوئی شک نہیں ہندوانہ تہوار ہے. بسنت ہمارے گاؤں میں منائی جاتی تھی. ہم بسنت کے تہوار کو نہیں مناتے تھے، پہلے بتا دوں آپ کو. ہم بسنت گڈیاں اڑانے کو نا ہم بسنت کے طور پر، اس تہوار کے طور پر نہیں مناتے تھے. ہم ایک سوشل ایکٹیویٹی تھی، اس سوشل ایکٹیویٹی کو لے کر مناتے تھے. اب چونکہ یہ قرآنی آیات کو حوالہ جات کو انہوں نے اکٹھے کر لی ہیں تو یہ قوم کو بتائیں گے اپنی جگہ کے اوپر. اور دوسری جو بات ہے میں نے پھر بتایا ہے اپنا 4 کروڑ آبادی کے لیے رکشے کتنے کے ہیں، کتنے کے لوگوں کو مفت کر لیں گے؟ یعنی یہاں عام رکشہ تو ملتا نہیں ہے. 1 کروڑ موٹر سائیکلوں کو گراؤنڈ کریں گے یا 1 کروڑ موٹر سائیکلوں پہ دھار رکھیں گے؟ یار شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. بھائیو آپ اور کوئی تفریح تو دے نہیں سکتے. سینما انڈسٹری تباہ کر دی، پارک آپ نے ختم کر دیے. ان بچوں کو کوئی اور تفریح تو دے نہیں سکیں آپ. یہ خونی تفریح دینا چاہتے ہیں، یہ کوئی ظلم کرنا چاہتے ہیں. اس ظلم کے ساتھ دیکھیں میں ساتھ ہوں گا. آج لے لے مریم صفدر اور کابینہ اپنے ذمہ لے لے، ہم ساتھ کھڑے ہیں سارے اکٹھے کہ کوئی حادثہ ہوا تو مریم صفدر اور اس کی کابینہ ذمہ دار ہوگی. منا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ابھی 2 ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار ہم منا لیں گے، ہمیں کوئی عرض نہیں ہے، کوئی عرض نہیں ہے. یا آج ذمہ داری لیں. میں ان کو میڈم سی ایم کو کہہ رہا ہوں کہ کل کوئی بھی حادثہ ہوا، ابھی ہم تو نہیں بیٹھیں گے. اگر کوئی حادثہ ہوا آپ منا لیں. اگر کوئی حادثہ ہوا اپنے ذمہ لیں کہ میری اور میری کابینہ کے اوپر پرچے درج ہوں گے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہوگی. اجر صاحب اگر آئی جی اور سی سی پی او کی سپورٹ آ جاتی ہے کہ ہم سیفٹی میجرز دے رہے ہیں تو اس سے آپ سیٹسفائی ہو جائیں؟ پہلی تو بات ہے کہ رپورٹ آنے دیں. آئی جی صاحب کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے کہ یہ 3 حادثہ جس کا ثبوت لگا دیا ہے ان کے. اچھا اور کمال کی بات ہے انہی آئی جی صاحب سے میں نے پوچھا ہے کہ آج تک بسنت سے ہونے والے کتنی سزائیں ملی ہیں. یہ ڈیٹا مانگا ہوا ہے، یہ ڈیٹا مانگا ہوا ہے کہ کتنی حادثات آج تک ہوئے ہیں. ذرا وہ بھی سامنے لے آئیں. ان کے پاس وہ بھی نہیں ہے. آئی جی صاحب سے یا پولیس سے گزارش ہے جو سڑکوں پہ اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں نا، جو لوگوں کے ساتھ موٹر سائیکلیں چھل رہی ہیں، موبائل چھل رہے ہیں، گھروں گھر زیادتی ہو رہی ہیں، اس کی طرف آئی جی صاحب آپ توجہ دیں.